عید آنے کا سب سے بڑا نقصان مردوں کو ہوتا ہے، یعنی مرحومین کو۔ آخر کیوں؟ دوستو، آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کروا دیتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اور پھر جو لوگ، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس سے حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ ویسا ہی حشر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص، ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد میں اگر بندہ مومن ہوتا ہے تو سارے سوالوں کے جواب صحیح سے دے دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ شخص، یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو آرام سے لیٹ جا۔ یہ ہوئی نیک بندے کی بات۔ اور جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو جب اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھ سے تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح سے وہ تمام سوالوں میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد میں ایک ندا آتی ہے، ایک آواز آتی، کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اور اس کے بعد میں اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ، سوچیے دوستو ذرا، اس کے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور دوزخ کی گرم ہوائیں اس کے قبر میں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی دبا دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس کی قبر کو آپس میں ملا دیتے ہیں اس طرح سے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے اس پر عذاب ہونے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کو ہی بند کروا دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ کھڑکی بھی بند ہو گئی، اس پر وہ عذاب آنے بھی بند ہو گئے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو بھی راحت مل گئی، گنہگار تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی راحت دی۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کی برکتوں کے طفیل اس کو بھی راحت مل گئی۔ لیکن جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہونے والے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہمیں لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اب عید آنے والی ہے، بہت جلد عید کی صبح ہوگی اور بہت جلد عید آنے والی ہے، اسی طرح سے ان مردوں کو بھی معلوم ہے کہ اب عید آنے والی ہے، رمضان جانے والے ہیں، اور ہم لوگ ادھر عید کی خوشی منا رہے ہیں کہ واہ عید آنے والی ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کا غم منا رہے ہوں کہ اب عید آ جائے گی۔ اب پھر وہی 11 مہینے ان پر جو گنہگار بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو نیک مسلمان ہیں، مومن بندے ہیں، وہ خوش ہوں گے، انہیں کوئی دقت نہیں، ان کے باقی دنوں میں بھی وہ راحت و سکون میسر ملے گا انہیں۔ لیکن جو گنہگار بندے ہیں وہ روئیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب عید آنے والی ہے، عید کے بعد پھر 11 مہینے تک وہی عذاب، وہی سب چالو ہو جائے گا، وہی جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، وہی آگ کے بچھونے بچھائے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر مردہ روتا ہے، وہ چیخو پکار کرتا ہے۔ اور دوستو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کو اپنے اندر مت آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر نیک عمل کریں، یہاں پر اگر ہم تھوڑی سی مشقتیں سہن کر کے، برداشت کر کے، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں گے نا، تو آخرت ہماری بہتر ہوگی۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی اور برزخ کی زندگی وہ ابدی زندگیاں ہیں، وہاں پر موت نہیں آنی ہے پھر، لیکن یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار لیں۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اگر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا، تو اس کے بعد ہمیں وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں اگر ہماری دولت کام نہیں آئے گی، ہمارے بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے والدین کام نہیں آئیں گے، وہاں پر دوستیاں کام نہیں آئیں گی، وہاں پر آپ کے پاور کام نہیں آئے گا، وہاں پر برانڈ کام نہیں آئے گا، وہاں اگر کام آئے گا تو صرف اور صرف آپ کا عمل کام آئیں گے۔ آپ نے جو اعمال کیے ہوں گے اسی بیس پر، اسی بنا پر آپ کو وہاں پر اجر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور اپنی جو آخرت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنائیں، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، چند روز زندگی ہے، چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے چاہنے والوں کی آخرت کی فکر کریں۔